آج جب نماز ٹھیک کرنے کی طرف جاتے ہیں تو اختلافی مسائل کے جھگڑوں میں پڑے جاتے ہیں کہ رفع الیدین کے ساتھ پڑھیں کہ بغیر رفع الیدین کے پڑھیں, ہاتھ باندھ کے پڑھیں کہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھیں. صحابہ کرام میں یہ تمام قسم کی نمازیں موجود تھیں. رفع الیدین سے پڑھنے والے بھی تھے, اور امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی کہتے ہیں رفع الیدین سے نہ پڑھنے والے بھی بہت سارے صحابہ تھے. امام ترمذی کا بیان ہے ترمذی میں, اور روایات سے بھی ثابت ہے. تو ان لوگوں میں زور سے آمین بھی تھی, آہستہ آمین والے بھی تھے, رفع الیدین والے بھی تھے, بغیر رفع الیدین والے بھی تھے. لیکن ان کی نمازوں میں چاہے رفع الیدین کے ساتھ ہو یا بغیر رفع الیدین کے ہو, خشوع و خضوع سب میں مشترک تھا. آج رفع الیدین کرنا یا نہ کرنے کے پھڈے تو بہت پتہ ہوتے ہیں, نماز سے خشوع کیا ہے, شارٹ ہے. تو ہماری نمازیں تو چاہے بغیر رفع کے پڑھیں یا رفع کے ساتھ پڑھیں, قبول مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہو رہی. صحابہ میں ایسے بھی تھے جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. امام مالک کا یہی رائے ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھنی چاہیے. تو ہر ایک کے اپنے دلائل ہوتے ہیں, تو ان میں الجھانے والے بہت ہیں, نماز میں خشوع پیدا کرانے والے کم ہیں. یہ اہل اللہ کی صحبت سے آتی ہے یہ چیز. جب اللہ والوں میں اٹھیں گے, بیٹھیں گے, رہیں گے, خوب سمجھ لو کچھ چیزیں تقریروں سے نہیں آتی, اہل اللہ کے پاس رہنے سے آتی ہیں. پہلے زمانے میں اس کی بڑی ویلیو تھی کہ اس کا شیخ کون ہے, کس کی صحبت اس نے اٹھائی ہے. آج یہ چیزیں مارکیٹ میں ان کی ویلیو ختم. کہتے ہیں بزرگ لیس, کوئی بابا شابا کوئی بزرگ ہے ہی نہیں. اس کا نقصان کیا ہوا, نمازوں سے خشوع ختم. صحابہ نے نبی کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں, ان کے ساتھ وقت گزارا ہے. تابعین نے صحابہ کے ساتھ کیسے نمازیں پڑھا کرتے تھے, پھر تبع تابعین نے تابعین کے, یہ سلسلہ سند متصل کے ساتھ آج تک چلا آ رہا ہے. اگر آپ تو میں یہ عرض کر رہا تھا صحابہ کرام میں قدر مشترک کیا تھی, ان کی نمازوں میں خشوع تھا, جو آج مارکیٹ میں شارٹ ہے. ہاتھ باندھنے میں بڑا اختلاف تھا صحابہ کرام کا. ہاتھ باندھنے میں خوب سمجھ لو, یہاں ہاتھ باندھنا سینے پہ, کوئی صحیح حدیث کسی کے پاس نہیں ہے. دعوے کرنے والے بہت ملیں گے, اور یہ جو احناف دعویٰ کرتے ہیں کہ ناف پہ ہاتھ باندھے جائیں گے, اس کے بارے میں بھی مرفوع روایت ہمارے علم میں کم از کم کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے, کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اس بارے میں ہر مجتہد نے اجتہاد کیا ہے, 2-3 حدیثوں کو جمع کر کے اپنی رائے قائم کرنے کی کوشش کی ہے. امام ابو حنیفہ کا اپنا ایک انداز ہے, انہوں نے 3-4 روایات کو جمع کر کے ایک کیفیت وضع کی ہے. امام شافعی کا اپنا انداز ہے, انہوں نے ایک روایت کو فوکس کیا, اس روایت کے مطابق فتویٰ دیا. تو جو اس میں جزم کے ساتھ کہتا ہے نا یہ طریقہ صحیح ہے باقی غلط ہے, وہ 100% غلط کہہ رہا ہے. تو دعوے کرنے والے آپ کو بہت ملیں گے, اور ان لوگوں میں سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ جب یہ دعویٰ کرتے ہیں نا, ہم کیا کرتے ہیں, کسی نے دعویٰ کیا نا یہ صحیح حدیث ہے, ہم کیا کرتے ہیں نیچے کمنٹس میں حدیث کا ضعیف ہونا ثابت کرتے ہیں ڈسکرپشن میں کہ دیکھو یہ غلط کہہ رہا ہے. وہ کمنٹ کیا کر دیتے ہیں, اڑا دیتے ہیں. اس کا مطلب اندھی تقلید کون کر رہا ہے, آپ کر رہے ہیں کہ اس کی سن رہے ہیں, نیچے ڈسکرپشن میں کوئی اگر اس کا جواب دے رہا ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں, اڑا رہے ہیں. تو یہ سب باتیں ہوتی ہیں کہ ہم لوگوں کو کسی کا مقلد نہیں بناتے, ہم ڈائریکٹ قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں, صرف باتیں ہیں. حقیقت میں یہ لوگوں کو اپنا مقلد بنا رہے ہوتے ہیں کہ صرف ہماری سنو. کہتے یہ ہیں کہ سب کی سنو, لیکن عمل کیا ہے, کسی کی مت سنو. ورنہ آپ جو ڈسکرپشن میں جب ہم یا کمنٹس میں جب کوئی لنک دیا جاتا ہے اس کے جواب کا تو اڑاتے کیوں ہو. تو میں آپ کو یہ بار بار یہ باتیں اس لیے بتاتا ہوں کہ اس زمانے میں دین کے نام پہ چورن بیچنے والے مارکیٹ میں بہت ہیں. تو قرآن کیا بیان کر رہا ہے اس کو فوکس کرو. الذین هم فی صلاتہم خاشعون, فرمایا اہل ایمان اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون, جو کامیاب لوگ ہیں وہ لغو سے اعراض کرتے ہیں. لغو کا کیا مطلب, وہ باتیں جن کا نہ دین کا کوئی فائدہ اور نہ آخرت.